السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ دوران فائلز۔ آج کی ایپیسوڈ پہ ہم بات کریں گے دا جرنی آف کے پی فاٹا مرجر، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر مسٹر ایاز وزیر موجود ہیں، ہوز اے کیریئر ڈپلومیٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہم بات کریں گے فاٹا کے اوپر، مرجر کے اوپر، جو کے پی کے فارمرلی نون ایز فاٹا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی دیتے ہیں۔ تو ہسٹری میں جو تاریخ میں اٹانومی تھی فاٹا کے ریجن کی، اس نے گورننس کو کس طرح انفلوئنس کیا اس مرجر لیڈنگ اپ ٹو دا مرجر؟ دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا سے شاید لوگوں کی واقفیت، یہ تو نہیں کہوں گا کہ کم ہے، لیکن اضافہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ فاٹا ہمیشہ سے جب سے مجھے یاد ہے، فاٹا بلکہ میری پیدائش سے پہلے بھی اٹانومس تھا۔ انگریز کے ساتھ لڑائی ہو رہی، بلکہ پاکستان کے حصے میں، انگریز کے حصے میں آنے سے پہلے ڈیورنڈ لائن جب کھینچی گئی 1893 میں، افغانستان اور برطانوی حکومت، اس وقت ہندوستان یہ سارا علاقہ کہلاتا تھا بشمول پاکستان کے، تو اس وقت بھی یہ اٹانومس ریجن تھا افغانستان کا، جیسے ہے جس طرح ہم نے دیکھا اسی طرح اٹانومس تھا۔ صرف ایک نمائندہ ہوتا تھا اس حکومت کا، اس کے اوپر کنٹرول اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ ریپریزنٹیٹیو آتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا۔ تو جب بہرحال مختصر کر لیتے، جب پاکستان بنا تو فاٹا کے لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پشاور میں جرگہ کیا، اور قائد اعظم کے ایشورنس پہ، یہ میرا خیال ہے اپریل 1948 کی بات ہے، قائد اعظم صاحب کے ایشورنس پہ کہ ہم آپ کے قبائلی جو سلسلہ ہے، جیسے آپ رہتے ہیں، بدھ و باش کرتے ہیں، اس میں ہم انٹرفیرنس نہیں کریں گے، آپ جیسے ہیں اسی طرح اٹانومس رہیں، اور ہم آپ کو لیکن پاکستان میں شامل ہو جائے، تو جب شامل ہو جائیں گے ہم آپ کو اتنا ڈیولپ کریں گے کہ آپ کی یہ غربت دور ہو جائے، آپ کو پاکستان کے دوسرے حصوں کے برابر لے آئیں گے۔ تو لوگوں نے اس ایشورنس پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ایلیجنس تھی ان کی پاکستان کے ساتھ، کہ الحاق کیا، پاکستان کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کا ایسا بندے ہیں، لیکن ہمارے اندر انٹرفیرنس نہ کرو، ہم سے پوچھو، ہمارے طور طریقے خود مختاری کے، خود مختاری اس طرح ہوگی، آپ اپنی فوجیں انہوں نے نکال دی۔ تو انگریز نے جو اس وقت کا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن تھا، بہت سخت قوانین تھے، یہ پہلے بلوچستان میں لگایا تھا، پھر جب ادھر بلوچستان سے انگریز قبائلی وزیرستان کی طرف آئے تو یہاں بھی ایکسٹینڈ کر لیا۔ تو یہ ملکی سسٹم یا ایف سی آر کا ایک بہت سخت شق تھا، 40 ایف سی آر اکثر لوگ یاد ہے ابھی بھی، اس کے تحت یہ ایف سی آر میں اور کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں تھی، ایک بڑی خرابی تھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ میرے قبیلے کے آدمی ہیں، گناہ میں نہیں کیا، کسی کو مارا ہے، کوئی جو بھی گناہ کیا ہے، میں ہاتھ نہ ہوں تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ شیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ان کی، بالکل کامن رسپانسبلٹی، کرائم کے لحاظ سے بھی، یعنی اگر قبیلے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس قبیلے کے کسی مرد کو پکڑ سکتے ہیں، ایک بندے نے کیا تو قبیلے کے کسی مرد کو پکڑ سکتے ہیں، یا ان کی زمین کی طرف سے اس کے زمین کو، سوائل کو استعمال کر کے حکومت کے خلاف کوئی ایکشن کیا تو اس سارے قبیلے کو جو زمین کے مالک ہیں ان میں سے کسی کو پکڑ سکتے ہیں۔ باقی تو جو شک تھے ان میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، قبائلی اپنا زندگی خود گزارتے تھے، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھا۔ یہ ریکارڈ ہے اس وقت کا، بلکہ لیٹلی مرجر سے تھوڑے عرصے پہلے کا ریکارڈ ہے کہ پورے فاٹا میں کرائم ریٹ سیٹلڈ ایریا کے ایک ضلع سے کم ہے۔ کسی بھی ایک ضلع میں جتنا کرائم ہوتا ہے وہ پورے فاٹا میں نہیں ہوتا، لیکن بد سے بدنام والی بات ہی، یہاں جو بھی ہو جاتا تھا سارا ملبہ فاٹا کے اوپر ڈالتے تھے کہ یہ وہاں لوگ لے گئے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ان کا کوئی بولنے والا تھا نہیں، حکومت میں ان کی شمولیت نہیں تھی، آواز نہیں تھی حکومت کے اندر۔ اچھا، فاٹا کے اندر ہم نے کافی آگے اس بارے میں بات کریں گے، انسرجنسی اور جو ٹیررزم کے، وار آن ٹیرر کے دوران بھی ہوتی چیزیں، اس پہ فاٹا کے اوپر بہت ساری چیزیں بلیم کی جاتی تھیں۔
یا ہوتی بھی تھی, پراپر رپورٹس آتی تھی. اس سے پہلے یہ کہ مرجر کے لیے سے پہلے کچھ ریفارمز تو گورنمنٹ نے لائے ہوں گے. ان ریفارم, وہ کیا ریفارمز تھے پہلے تو, اور دوسرا اس میں ٹرائبل لیڈرز کو کس طرح انکلوڈ کیا گیا, کمیونٹیز کو؟ دیکھیں, فاٹا کے ریفارم کی آپ نے بات کی. قائد اعظم کے وعدے سے لے کے آج تک, چھوڑو تو یہ بات مرجر سے پہلے آگے پیچھے, قائد اعظم کے وعدے سے لے کے آج تک جتنی بھی باتیں فاٹا میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, ریفارم کے لحاظ سے, یہ سارے وعدے ہیں, وعدوں کا قبرستان ہے فاٹا. وہاں پہ کوئی ریفارم نہیں ہوئے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بس باتیں ہو جاتی تھی. جو بھی پرائم منسٹر جاتا ہے, وزٹ کرتا ہے, خواہ وہ نواز شریف ہو یا زرداری صاحب ہو یا عمران صاحب ہو, جو بھی گیا ہے وعدے کیے ہیں, وعدے نبھائے نہیں گئے. ریفارم ہونا تو یہ چاہیے, عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب آپ اتنے بڑے علاقے کو پاکستان کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو آپ کوئی ریفارم تو کر لے, کوئی ڈیولپمنٹ تو کر لے, کوئی گریجول پروسیس ہو کہ لوگ مان لیں. آپ نے کچھ نہیں کیا, ایسا کچھ بھی, کوئی کچھ ریفارم نہیں. صرف ایک کمیٹی بنائی نواز شریف صاحب نے 5 آدمیوں کی, جس کے سربراہ سرتاج عزیز صاحب تھے, اور اس میں باقی لوگ چھوڑ دو, سرتاج عزیز اس کے سربراہ تھے, باقی سب نان پٹھان تھے, باقی سارے نان پٹھان ممبر تھے کیبنٹ کے. ایک سرتاج عزیز پٹھان تھا, لیکن وہ بھی قبائلی نہیں تھا. تو اس کمیٹی نے ہر ایک ٹرائبل ایجنسی اس وقت کہلاتے تھے, ٹرائبل ایجنسی میں گئے, ان لوگوں سے ملے جو حکومت نے یا حکومت کے منظور نظر تھے. وہ 50-60 یا 100 لوگ آئے, ان سے تقریریں کر کے چلے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فاٹا کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے پوری آبادی کو شامل کر لیتے, یا تو انتخابات کے ذریعے یا ریفرینڈم کے ذریعے, کہ ہر ایک کا اس میں انپٹ آ جاتا کہ وہ اس کے حق میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ فاٹا کو مرج کرنا چاہتی تھی, تو اس لیے لوگوں سے پوچھا نہیں, صرف یہ ایک تمہید بنا لی کہ یہ کمیٹی جائے, لوگوں سے ملے اور پھر وہ ریکمنڈیشن دے. سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, میں نے اس کمیٹی کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے, مجھے بلایا تھا, اور میرا پہلا سوال یہ تھا, میں نے کہا سرتاج صاحب آپ میرے وزیر رہے ہیں فارن آفس میں آپ کی بڑی عزت قدر کرتا ہوں, لیکن اس کمیٹی میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے ایک بھی قبائلی نہیں ہے, ہماری نمائندگی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کو فاٹا کے بارے میں کیا پتہ, کیا توقعات ہے, کیا مشکلات ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. جس کے بارے میں آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں, جس کی فیوچرز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو بیچ میں تو رکھیں. ایگزیکٹلی یہی میرے الفاظ تھے کہ ہمارے سے بھی ہمیں بھی سٹیک ہولڈر بنا دو کہ ہم آپ کو صحیح گائیڈ کر لیں. لیکن انہوں نے نہ تو ریفارم کیے, نہ کوئی بڑا جلسہ کیا, نہ کوئی لوگوں سے ملے, نہ ریفرینڈم کرایا, حالانکہ ہم اس وقت چیختے رہے کہ خدا کے لیے ریفرینڈم کرو. یا الیکشن آ رہے تھے تو میری ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اگر ریفرینڈم سے ڈرتے ہو تو الیکشن میں بیلٹ پیپر کے اندر ایک خانہ بنا لو کہ آپ مرجر چاہتے ہیں یا نہیں, تو اس سے سارا لوگوں کا انپٹ آ جائے گا, آپ وہ کر لو. وہ بھی نہیں کیا, بس کمیٹی نے میٹنگ کر لی. آخری میٹنگ ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی, جو ہم مرجر کے اس طرح کرنے کے مخالف تھے. میری رائے تھی کہ اس کو الگ صوبہ بنا لیں, FCR ختم کر لو, صوبہ بنا لو, پاکستان کے قوانین اس کے اندر بے شک امپلیمنٹ کرو, لیکن یہ صوبہ الگ اس لیے ہو کہ اس کا یہ اتنے عرصے ایک الگ سسٹم ہے جس کے اندر یہ رہ رہے, تو باہر کے لوگ آ کے اس کو سمجھیں گے نہیں, یہ خراب ہو جائے گا. اپنے لوگ اس کو گریجولی ڈیولپ کر کے آگے لے آئیں گے. بہرحال تو میری میٹنگ ہوئی, شاید خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اس وقت, تو یہ سارے کمیٹی ممبران بھی بیٹھے تھے. اس میں بھی میں نے یہی کہا, وہ آپ اگر منٹس آپ کو مل سکتے. الگ صوبہ بنانے کی ڈیسیجن کو بالکل ہی رد کر دیا, بالکل ہی رد دیکھا ہی نہیں گیا. نہیں, انہوں نے کہا, دیکھو میں نے خاقان عباسی صاحب کو 15-20 منٹ کوئک بریفنگ دی, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, تو ان کا کہنا تھا کہ سفیر صاحب آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے,
تو جب اتنا اشارہ ہو گیا میں خوش ہوا, میں نے کہا شاید میری بات تو وہ سمجھ گئے, وہ صبح بنا لیں گے. لیکن اس کے آگے بٹ تھا. لیکن بٹ کے بعد پھر وہ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد فوراً اسمبلی میں بل آیا, پاس ہوا, فاٹا ڈاس ڈوز گرب مرج کر لیا. اب آپ ویسے بتا رہے ہیں کہ اتنی جلدی ہوا, ساری پارٹیز ایک پیج پہ تھی, تو اس کا مطلب کیا یہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ دس ہیڈ ٹو ہیپن, یہ ڈیسیجن پہلے سے مرجر کی لی ہوئی تھی, وہ کمیٹی میں بل پاس ہونا, دیکھو اب تو سینٹ میں جب بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو چیزیں کھل جاتی ہے. اب یہ بات بالکل سامنے آئی ہے کہ فاٹا کو مرج کرنا امریکہ چاہتا تھا. امریکہ نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا, اسٹیبلشمنٹ نے آنکھیں بند کر کے فاٹا کو ڈس ڈوز مرج کر لیا. اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو اس کو سپورٹ کرتی رہی, سوائے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی JUI اور محمود خان اچکزئی کی پارٹی پشتونخوا ملی عوام پارٹی, یہ ان کے خلاف تھے مرجر کے, کیسے مرجر نہ کرو. باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی چل پڑے. تو یہ گویا امریکہ کا کھیل تھا, ہم اس کو کھیل گئے اور اس کھیل میں ہم اب پھنسے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ بھی حیران و پریشان ہے کہ ہم فاٹا کے ساتھ کیا کریں. مرج ہوئے بھی کوئی 4 سال تو شاید اب اس کو فاٹا تو کہتے ہیں نہیں, مرجڈ ایریاز کہتے ہیں, تاکہ اب مرج نام بدل کے آپ جس بھی نام سے پکارے, فاٹا بولے, فارمر فاٹا بولے, مرج ڈسٹرکٹ بولے, جگہ تو وہی ہے, پلیس تو وہی ہے, لوگ تو وہی ہے. اس میں کیا ڈیولپمنٹ آپ نے کی؟ اس وقت آپ کہتے تھے کہ اس میں دہشت گردی ہے, مرج کر لیں گے تو جنت بن جائے گا, ڈیولپ کر لیں گے. تو وہ جنت کدھر گیا؟ وہ لوگ جو اس کے سخت سپورٹر تھے کہ مرج کر لو, میں نام نہیں لیتا, لیکن جو سٹرانگ سپورٹر تھے وہ بھی اب ہمیں جب ملتے ہیں تو آنکھ چبرا کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں کہ جی بس ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کیا کریں, ہم سمجھیں. بھگتنی صاحب نے, ہم نے. اچھا, سیکیورٹی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو فاٹا کے اندر کافی وار آن ٹیرر کے ٹائم پہ 2001 کے بعد انسرجنسی اور طالبان وغیرہ افغانستان سے بھی اس طرف آیا, اور یہی رپورٹ آتی تھی کہ اس کے اندر ہب ہے ان کا, القاعدہ بھی ادھر آ کے وہ لیتی ہے, ریفیوج لیتی ہے, انسرجنٹس بن بھی رہے ہیں, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی ادھر ریفیوج لے رہے ہیں, کیونکہ اٹانومس ہے ادھر, اکاؤنٹیبلٹی ٹو دی پاکستان گورنمنٹ اتنی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا رول پلے کیا اس نے مرجر کے ڈیسیجن میں, اور کیا یہ واقعی سچ ہیں ساری؟ دیکھو, یہ جو ایک امیج بنایا ہے فاٹا کا ایک دہشت گردی کا گڑھ تھا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ ملک کے جو سرحدات ہیں ان کی حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ لوگوں کا کام ہے یا فوج کا, دفاعی اداروں کا کام ہے؟ دفاعی اداروں. اگر ایسٹرن بارڈر کو, چین کے ساتھ بارڈر کو, ایران کے ساتھ بارڈر کو حکومت دفاع کرتی ہے, دیکھتی ہے, تو افغانستان کے ساتھ بارڈر حکومت کیوں نہیں دیکھتی تھی؟ اس سے پہلے سوویت یونین آیا تھا افغانستان کے اندر, اس وقت فوج نہیں تھی, اس وقت فاٹا مرج نہیں تھا, تو اس وقت دہشت گردی ہاں کیوں نہیں تھی؟ اس وقت روس ہمارے ہاں کیوں نہیں آیا؟ یہ جو دہشت گردی والا طوفان آپ کے پاس آیا, یہ فاٹا والے نہیں لائے, یہ مشرف صاحب آپ کے پاس لے آئے. مشرف صاحب پرائے جنگ میں کود پڑے, امریکہ کے وار آن ٹیرر کو مشرف صاحب نے گلے لگایا, کیونکہ اس وقت مشرف سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. اب تم بچے ہو, اس وقت نہیں معلوم ہوگا, مشرف نے جب ٹیک اوور کر لیا تو ویسٹ سے کوئی لیڈرز کے ساتھ بات, یہاں تک تو چھوڑو, کلنٹن یہاں آئے تھے, پریزیڈنٹ کلنٹن ہندوستان آئے تھے, 5 دن وہاں گزارے, یہاں پہ صرف 4 گھنٹے کے لیے آئے. مشرف کے ساتھ ہاتھ ملانا یا اس کی تصویر کوئی نہیں آئی, صرف ٹیلی ویژن پہ پاکستانی قوم سے ایڈریس کر لیا اور واپس چلے گئے. تو یہ آئسولیشن کی حال تھی مشرف کی حکومت ٹیک اوور کرنے کے بعد. لیکن جب یہ 9/11 ہو گیا نیو یارک میں, ٹوین ٹاور گرا دیے, تو مشرف کو اپنی ریکگنیشن کے لیے, جیسے ضیاء الحق کو اس وقت سوویت یونین کے سلسلے میں ملا تھا, وہ بھی اس طرح اکیلا تھا, آئسولیٹ تھا, اسی طرح مشرف کو موقع ملا, اس نے بھی کہا کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ فرنٹ لائن الائے ہیں. تو فرنٹ لائن الائے کا رول پلے کرتے ہوئے
وہ اس کے ساتھ بھی تھا اور ساتھ نہ بھی تھا، ساتھ بھی تھا اور ساتھ نہ بھی تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈبل گیم ہے. ڈبل گیم ہے. ڈبل گیم میں پھر وہ کون لایا ان لوگوں کو؟ میں تو نہیں لایا، آپ تو نہیں لائے. کوئی لایا ہوگا، وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ اس کا نہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ان کا گڑھ اس وقت بتاتے تھے جو بھی واقعہ پاکستان کے اندر ہوتا، پہلی پریس کانفرنس یا پہلی ویڈیو نارتھ وزیرستان سے ایشو ہوتی تھی. تو نارتھ وزیرستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا، اس کو کیوں اس طرح حوالے کر لیا گیا؟ لوگ اس میں شامل نہیں تھے، یہ یاد رکھیں. یہ غلط پالیسی تھی ہماری افغانستان کے بارے میں. یہ اس کا خمیازہ ہے جو اس وقت بھی آپ نے بھگتا اور اب بھی بھگت رہے. کل ڈیرہ اسماعیل خان میں مسئلہ ہو گیا، ہمارے 25-27 سپاہی شہید ہو گئے. ٹانک میں ہمارے 2 پولیس والے شہید ہو گئے. تو یہ کیوں ہو رہے؟ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. جو واقعہ ہو جاتا ہے کہ جی اس کا سر ملا، اس کا پیر ملا، اس کی باڈی ملی، فلانی جگہ سے آیا، فلانا اس کے ساتھ شامل ہے. او بابا یہ چیزیں چھوڑ دو، اس میں چلے جاؤ کہ یہ ہوتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کے پیچھے چلے جاؤ اور وجہ کو ایڈریس کر لو. ان لوگوں کی محرومیت ایڈریس کر لو. محرومیت ایڈریس نہیں کرو گے، بندوق پہ تو افغانستان میں امریکہ اور نیٹو 20 سال لڑتے رہے. ان سے زیادہ طاقت ہماری نہیں ہے. آپ طاقت بے شک استعمال کریں، لیکن آپ ڈیولپمنٹ کے تھرو ان لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں. لوگوں کا اب اور میں کیا باتیں بتا دوں، بولتا رہوں شام ہو جائے گی. ان لوگوں کے ساتھ جو آپ زیادتی کر رہے ہیں، پاکستان بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو گئے، ان لوگوں کو ابھی تک کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں دیا آپ نے، ابھی تک آپ نے ان کو بجلی نہیں دی، ابھی تک آپ نے ان کو گیس نہیں دیا، ابھی تک آپ نے ان کو انٹرنیٹ نہیں دیا، تو اور کیا دو گے؟ سیکیورٹی ایسپیکٹ سے سر میرا سوال تھا وہی تھا کہ جب ایک ریجن اٹانومس ہوتا ہے یا سیمی اٹانومس ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں، تو اس کو سیکیورٹی ایسپیکٹ سے ایڈمنسٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہوگا. وہ جائز بات بھی ہے اگر تو یہ رپورٹ سچ ہے کہ انسرجنسی وہاں پہ ہے، وہاں پہ کراس بارڈر پورے پاکستان ادھر آپ کو روک لوں، میں سمجھ گیا آپ کی بات. فاٹا میں فوج کے آنے سے پہلے، فوج اگر میں غلطی نہ کروں 2002 یا 2003 میں فاٹا میں آئی تھی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں اگر فاٹا میں آپ کو ایک بھی دہشت گرد اس طرح ملا ہو. تو ان کے آنے کے بعد کیوں آ گئے؟ جب وہ آ گئے تو پھر ظاہر بات ہے سیکیورٹی کی ذمہ داری انہوں نے لی. اس سے پہلے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سوویت یونین بھی وہاں رہا تھا افغانستان میں، لیکن بارڈر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بارڈر پہ مسئلے اس لیے ہو گئے، میں نے کہہ دیا کہ مشرف نے وار آن ٹیرر گلے لگایا. امریکہ نے کہا فوج لے آؤ فاٹا میں تاکہ ادھر سے ہم ان کو مارے، ادھر اگر آپ کے پاس آتے ہیں آپ اس کو مارے. لیکن وہ تو نہیں ہوا. اس کے بغل سے لوگ گزرتے رہے اور پھر بدنام فاٹا والے ہو گئے. ابھی افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے، 2 سال ہو گئے. انہوں نے بھی کسی نہ کسی طرح سینکشنز اور ریسٹرکشنز کے باوجود ملک کو چلا رہے ہیں. ایک ٹائم تھا، کیونکہ ابھی بھی ہم نے یہی بات کی کہ ہم امریکہ کے ساتھ الائن ہو کے وار آن ٹیرر لڑ رہے تھے، طالبان کے خلاف ہی تھی. اب طالبان ہے تو اب ہمارے ریلیشنز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، الیگل امیگرنٹ ایگزوڈس ہوا، میکسیمم افغانی تھے اس میں. تو اب سیکیورٹی سچویشن اور ڈائر ہو جائے گی. اس مرجر کو جو بھی اس کے اچھے نظریات تھے کہ یہ آگے جا کے ہم اس ایریا کو مرج کر کے ڈیولپ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی. طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں اب کیا ہوگا، کیا دیکھتے ہیں آپ، اور کس طرح افیکٹ کرے گا اس مرجر کو؟ وہ 2 باتیں ہیں. طالبان کی وجہ سے مرجر کی وجہ سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ کہاوت ہے ہمارے ہاں کے چاند پہلے دن ہی لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی طرف نہیں دیکھتے. پاکستانی حکومت کے وعدے وعید ہم 1948 سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن مرجر کے وقت تو بہت ہی بلند بانگ دعوے ہوتے رہے کہ اگر یہ مرج ہو گیا تو 110 بلین روپے ہم سالانہ فاٹا کو دیں گے. 3% آف دی نیشنل جو ریسورسز ہے ان میں سے 3% 110 بلین بنتے تھے، یہ ہم فاٹا کے ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے. تو مرج ہوئے بھی 4 سال تو ہو گئے، تو 4 سالوں میں آپ نے کتنے پیسے دیے، کدھر ڈیولپمنٹ کی ہے؟ تو فاٹا کے مرجر سے
کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے کی نہیں تو اس کا امپیکٹ تو نہیں ہوا، بلکہ لوگ الٹا آپ سے ناراض ہیں کہ ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے فاٹا کے اندر، آپ نے مرج کر لیا، نہ ہم فاٹا رہے نہ ہم مرج رہے، بلکہ ہمیں اور بھی کمزور کر لیا دہشت گردوں کے سامنے، دہشت گردوں کے ہاتھوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے اسلحہ لے لیا، دہشت گرد کے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو میں اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ افغانستان کے طالبان کی بات آپ نے کی، دیکھو اس میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کتنا ہاتھ ہوگا، یہ تو حکومت کے سطح پہ معلوم ہوگا، لیکن افغانستان کے ساتھ آپ اگر تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے ہیں۔ افغانستان یا کسی بھی دوسرے نیبر کنٹری کے ساتھ آپ طاقت کے بل بوتے پہ تعلقات آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر طاقت سے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ امریکہ اور نیٹو افغانستان میں بے تحاشا پیسہ، بے تحاشا طاقت بھی آزمایا، کام نہیں ہوا۔ آپ افغانستان کے ساتھ ایسے تعلقات چلائیں جیسے آپ باقی 5 ممالک کے ساتھ چلاتے ہیں، چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، ایران ہے، یہ سب آپ کے نیبر ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ یہ ایک افغانستان آپ کو ملا ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گا، اس طرح بات نہیں کرتے۔ یا اگر افغانستان یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو ہم TTP کے تھرو خراب کر دیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو غلطیاں دونوں طرف ہے، ایک طرف نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی غلطیاں ہیں، کی ہیں پاسٹ میں، افغانستان میں بھی غلطیاں ہیں، پاسٹ میں بھی غلطیاں کی ہیں۔ اس کا ازالہ تب ہوگا اگر یہ دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ کے سوچ لے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ جیوگرافی آپ بدل نہیں سکتے، باقی چیزیں بدل جاتی ہیں، خواہ وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، آپ اور وہ ہمسایہ ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ یہ چیزیں کھل کے بات کر لے کہ آپ نے اس وقت یہ غلطی کی تھی، میں نے یہ غلطی کی تھی، مجھے افسوس ہے، نہیں کرنا چاہیے اور آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ بھی یہی کہیں، قصہ ختم، معاملہ ختم، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ ہم کرتے نہیں۔ اب یہ انٹرنیشنل ریلیشن پہ اتنی سمپل طریقے سے ڈیسیجنز اور میں تو آپ کو مختصراً کہہ رہا ہوں، اگر وہ تفصیلاً بتا دوں تو آپ کا شاید ٹائم وہ کور نہیں کرے گا۔ راستہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملے ڈائلاگ کے تھرو حل ہو سکتے ہیں، طاقت کے ذریعے نہیں۔ ایون TTP کے ساتھ آپ بے شک ان کو مارے، دیکھو فوج کا کام یہی ہے کہ ملک کا دفاع کرے، ملک دشمن کے دانت کھٹے کر لے، وہ کر رہے ہیں بیچارے، شہادتیں دے رہی ہے، لیکن صرف یہ بھی تو نہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر جنگ لڑے، وہ جنگ کے وجہ کو ایڈریس کر لے، جو میں نے آپ کو کہا مسئلے کو حل کیا جائے۔ جیسے یہ صدرن ڈسٹرکٹ ہے، صدرن ڈسٹرکٹ میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، درہ زندہ اور وزیرستان، فاٹا، یہ سارے آتے ہیں۔ یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، پاکستان بننے کے بعد اس علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو آپ ایک طرف اقتصادی طور پہ ان کو ڈیولپ کرتا ہے، فوج اپنا کام کرے، بالکل، اگر ملے مارے، لیکن ساتھ میں سول حکومت وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ شروع کرے، لوگوں کو روزگار دے دے۔ صرف یہ تو نہیں کہ فوج کو آپ نے چھوڑا کہ بس ان کو مارو، جو سر اٹھائے اس کو مارو، تو اس سے تو آپ کے دشمن اور بڑھیں گے، اپنے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر جو باہر کے آپ کے دشمن ہیں، ہندوستان ہے یا اور ملک ہے، یا اگر آج افغانستان والے شیطانی کرتے تو ان کو آپ تیار ایک ایسی ہموار زمین دے رہے ہیں جہاں پہ آگ آلریڈی جلی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا پیٹرول چھڑکتے۔ مرجر کے بعد انفراسٹرکچر، ایجوکیشن اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ہیلتھ کیئر وغیرہ، باقی KP کے ساتھ الائن ہونا شروع ہونی چاہیں گی۔ ٹائم تو ہو گیا کچھ، بٹ ایونچولی آئی وش دیکھو اکثر جہاں تک آپ کے خیال سے 0% فرق بھی نہیں آیا؟ 0% سے خراب ہوا اچھائی کی طرف تو مت جاؤ، صرف نام بدل دیا کہ مثلاً ساؤتھ وزیرستان ایجنسی ہم لکھتے تھے SWA، اب SWD ہو گیا، ایک ہی جگہ ڈسٹرکٹ ہو گیا، اس سے زیادہ فرق کوئی نہیں پڑا۔ ابھی تک آپ کا ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے اندر عدالت نہیں ہے، پولیس کی چوکی آپ نے بنا لی، لیکن ایک چوکی ہے پورے علاقے کو وہ کیسے کور کر سکتی ہے؟
सिविल हुकूमत वहाँ से गायब है. किसी बड़े पॉलिटिशियन को आपने देखा है कि वो फाटा में गया हो, जलसे किए हो, टूर किया हो? हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सिक्योरिटी मिलती है, आर्मी के सिक्योरिटी के अंदर, फिर वो जाते हैं, मलक उनसे मिल जाते हैं जो हुकूमत के मंजूर नज़र है. लेकिन आम लोगों को, चलो वो तो न जाए, लेकिन उनकी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों की तो बातें सुने, यहाँ पे वो आवाज़ उठाए, वो भी नहीं उठाते. इस प्रोसेस को आपके ख्याल से और टाइम लगेगा? मर्जर तो होगा, कुछ तो होना पड़ेगा ना. देखो, जब तक इस पूरे प्रोसेस में लोकल लोगों को शामिल न करो, ये गाड़ी आपके आगे नहीं चलेगी. लोकल लोगों को आप स्टेक होल्डर इसमें बना नहीं रहे, आप उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपने जो फैसला किया वो माने. ऐसा नहीं चलता. लोकल लोगों पे सर सॉरी आ जाते. अब ये डिसीजन हुआ, जो ट्राइबल लीडर्स और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं लोकल, उन्होंने बदलाव आया काफ़ी चीज़ों में, लीगल फ्रेमवर्क में भी बदलाव आया होगा, उसके ऑटोनॉमी में भी बदलाव आ गए, बेशक ऑन पेपर आ गए. उसको किस, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दैट? अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड होता तो अभी लोग वहाँ जिरगे न करते. अभी वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है. थाने का या अदालत का सिर्फ इतना काम है कि अगर मैंने आपको तंग करना है तो थाने में नाम लिखवा दिया कि जी ये मेरे साथ इंसाफ नहीं करा, तो फिर तुम जानो, पुलिस जानो. लेकिन अगर जल्दी फैसला करना है, आपने भी और मैंने भी, 2 बंदे बुलाओ, जैसे पहले होता था, वो बैठ के फैसला करते हैं, किस्सा खत्म. इस रीजन में कोई फर्क नहीं है, यकीन कल्चरल प्रैक्टिसेस भी वही चल रही हैं. खराब कर लिया. जो पहले एक अच्छा सिस्टम चल रहा था, कितना भी खराब था लेकिन लोगों को एक्सेप्टेबल था, काम होता था. अब काम भी नहीं होता, चीज़ें भी खराब हो गई, तालीम भी खराब हो गया. काश के हुकूमत ये जब मर्ज करने के करीब आए तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने कहा इसका हल भी है, बेशक मर्ज कर लो. दोनों मैंने बताया कि मर्ज ना करो, सुबह बना लो, या अगर मर्ज करना है तो उसका हल ये है कि आप एक कमेटी बना लें फाटा के लोगों की, ताकि वो ये देख ले कि फाटा का जो पैसा मंजूर होता है मरकज़ से, वो फाटा के ऊपर लगे, और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में से एक फाटा का हो, एक बाकी केपी का हो, ताकि फाटा के लोगों के मफादात का ख्याल रखे. केपी का अगर दूसरे इलाके का गवर्नर है तो चीफ मिनिस्टर हमारा हो, अगर उनका चीफ मिनिस्टर है तो गवर्नर हमारा हो. ये भी नहीं माना, कमेटी भी नहीं बनाई. अभी तक फैसले इस्लामाबाद या पेशावर में होते, हमसे कोई पूछता नहीं है. कहाँ है पार्टिसिपेशन हमारी? तो पॉलिटिकल लैंडस्केप पोस्ट मर्जर वही है, लोगों का पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनी होंगी, वहाँ पे वोट भी उनका होगा, क्योंकि वोट उसके लिए भी पॉलिटिकल लीडर्स मर्जर से पहले आया था. एक वोट, एक वो क्या कहते हैं, 1 मैन 1 वोट, जो बाकी पाकिस्तान में, वो मर्जर से पहले आया था, बहुत पहले. MNAs इलेक्ट होते थे उसी के थ्रू. हाँ, अब जब मर्ज हो गया तो MPAs उसमें आ गए, लेकिन वो भी बहुत लेट उनको शामिल कर लिया केपी में. फिर उसमें से वज़ीर भी एक आध बना. वन शुड बी फेयर इन टॉकिंग अबाउट फाटा, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थे, पावर कहीं और थे. एक्सप्लेन करेंगे कहीं? वेल, हर एक जानता है, मेरा ख्याल है. हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े लोग हैं. अब किसी को बार बार नाम लेके भी अच्छा नहीं लगता. वहाँ पे सिविल हुकूमत अगर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप मुझे बता दें. हाँ, इस हद तक है कि वहाँ DCB है, ACB है, लेकिन उनके पास पावर है, या ये पॉलिटिकल लीडरशिप या ये सिविल हुकूमत वहाँ जाती है. जैसे चीफ सेक्रेटरी कोई भी, या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोई भी, पंजाब में जिधर भी मर्जी हो, जीप में बैठ जाता है, चला जाता है. कभी वज़ीरिस्तान गए ये लोग? ज़रा पूछो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के चीफ सेक्रेटरी और IGP से कि वो बग़ैर बताए कभी गए किस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर तक कभी तशरीफ़ ले गए, बग़ैर आर्मी के सिक्योरिटी और भला बतर. इस तरह तो नहीं चलता. तो हम इसलिए बार बार कहते हैं कि खुदारा हम भी पाकिस्तानी है. फाटा के लोग, फाटा के लोगों को जो भी आपके फ़ैसले हैं, खा वो सियासी फ़ैसले हैं, खा वो इक़्तिसादी फ़ैसले हैं, खा वो दिफाई फ़ैसले हैं,
ان میں فاٹا کے لوگوں کو شریک کر لو، ان کے عقل سے فائدہ اٹھا لو. جب تک نہیں کرو گے نہ آپ کی گاڑی مرجر والی صحیح روڈ پہ چلے گی اور نہ دہشت گردی کے خلاف آپ کا جہاد کامیابی سے ہمکنار ہوگا، یا اسی طرح دھکے کھاتے چلتے رہو گے. ٹرائبل لیڈرز کی، وہاں کی لیڈرشپ کی بھی بات ہوگی، ادھر پولیٹیکل لیڈرز کی بھی بات ہوگی کہ آپس میں کرتے. جو فاٹا کی جنرل پبلک ہے اس کو اس مرجر کی ساری ڈیٹیلز سے اویئر کیا گیا ہے؟ No. اس کی کوئی ایجوکیشن ہے؟ اور اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ایجوکیٹ کر دیا جائے؟ دیکھو میں تو یہی کہتے کہتے تھک گیا تھا اس وقت. آپ میرے آرٹیکل اٹھا لے، ٹی وی انٹرویوز اٹھا لے، میں یہ کہتا رہا کہ لوگوں کو اس کے ثمرات بتا دے، مرجر کے فائدے نقصانات، صوبے کے فائدے نقصانات، پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دو، یا ریفرینڈم کے ذریعے یا ووٹ کے ذریعے. کوئی ان دو میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، لوگوں سے نہیں پوچھا. ہاں فاٹا کے لوگ ان میں سے یہ ینگسٹر ایجوکیٹڈ یہ مرجر کے حق میں تھے زیادہ تر آئی وڈ سے. لیکن جنرل پبلک اگر آبادی کا صحیح تناسب نکالے تو میرے خیال میں 30% مرجر کے حق میں تھے، 70% مرجر کے مخالف تھے. نوئنگ کے مرجر کے بعد کیا مرجر سے کیا فرق پڑے نہیں، گا؟ اس کو یہ سبز خواب دکھائے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ تو جنت بن جائے گا، عدالتیں آ جائیں گی، انصاف ہوگا اور یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو بات بار بار آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں. کچھ اگر ہے تو میں ابھی چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو، مجھے کوئی اس پہ غلط ثابت کر لے. میرا وعدہ ہے میں فاٹا کے بارے میں پھر بات نہیں کروں. آئی ایم شیور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل سچ ہوگی، لیکن ڈیولپمنٹ پروسیس تھوڑا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا؟ اب ملک کے حالات آج کل سیکیورٹی کے حساب سے بھی، پولیٹیکلی بھی انسٹیبلٹی ہے. ذرا تھوڑی سی پرسنل لگے گی میری نہیں سر، پنجاب کے دوستوں سے بہت ہی معذرت کے ساتھ. کوئی مسئلہ یہ 4 سالوں میں پنجاب میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کتنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ مکمل ہو گئے، موٹر ویز مکمل ہو گئے، ہے کہ نہیں، کارخانے لگ گئے ہوں گے. تو یہ 4 سالوں میں کوئی ایک چیز بھی نہیں بن سکتی تھی فاٹا کے اندر. اس پہ میں آرگیو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ادھر انفراسٹرکچر اور ادھر وہ سیٹ اپ پہلے سے ہے، اور یہ کام اس کا ROI پولیٹیکل لیڈرز کو وہ جلدی آ جاتا ہے، ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس میں. یہ غلط بات ہے یا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک چیز نہیں ہوئی ہے. فاٹا تو ابھی انکلوڈ ہوا ہے KP میں، تو اس کے لحاظ سے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوگا. دیکھو آپ نے وار آن ٹیرر میں کم از کم اخباروں میں تو پڑھا ہوگا کہ جو بھی امریکہ یا برطانیہ یا ویسٹرن کنٹریز سے یا عرب مڈل ایسٹ سے آتا تھا بڑا آدمی، تو وہ فاٹا کے لیے ڈونیٹ کرتا تھا پیسہ. ٹھیک، اور مجھے نہیں یاد لیکن برطانیہ کا وزیر خارجہ آیا، اس نے 40 ملین پاؤنڈ فاٹا ڈیولپمنٹ کے لیے دیے تھے. اب مجھے اگر وہ 40 ملین کوئی بتا دے کہ فاٹا کے اوپر لگے ہو تو بھی میرا وعدہ کہ میں پھر نہیں بولوں. کتنے لگے ہوں گے؟ بس تو ڈیولپمنٹ دیکھو ملک کے اندر کہاں ہو رہی ہے. تو یہ اگر ہمیں اسٹیک ہولڈر بنا دو، اگر ہمیں یہ جو آپ کے مرکز میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں فاٹا کا کوئی آدمی بیٹا ہو، یا جیسے فاٹا مرجر کا فیصلہ ہونا تھا اس میں اگر فاٹا کا آدمی بیٹا ہوتا تو خواہ وہ مرج ہوتا یا مرج نہ ہوتا، وہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے ضرور بات کرتا. لیکن اب تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے ان میں سے ایک وزیر سے پوچھا، اب بتا دو عبد القادر بلوچ صاحب بھی اس کے ممبر تھے، اس سے میں نے ایک دن پوچھا ایک پرائیویٹ فنکشن میں نے کہا قادر صاحب میں آپ سے ایز اے جرنیل نہیں، ایز اے پالیٹیشین نہیں، ایک ایجوکیٹڈ آدمی کی طرح آپ سے پوچھتا ہوں کہ فاٹا کو صبح کرنے سے قبائلیوں کا فائدہ ہوگا یا مرج کرنے میں؟ کہتا ہے کمال کر دو، یہ تو پاگل بھی جانتا ہے کہ صبح میں زیادہ فائدہ ہے. تو اگر زیادہ فائدہ ہے پھر ہمیں وہ زیادہ فائدہ کیوں نہیں دے رہا؟ اس وقت کہہ رہے تھے نہیں اگر ہم یہ کر لیں تو ہزارہ بھی صبح ہوگا، کراچی بھی ہوگا، فلان. میں کہتا ہوں پاکستان کے جتنے زیادہ صوبے بنا لو اتنا فائدہ ہے. بڑے بڑے صوبے ہیں، ایک آدمی اس کو کیسے پنجاب کو دیکھو، ایک چیف سیکرٹری اس کو کنٹرول کر سکتا ہے ہر جگہ کو. میں کہتا ہوں پنجاب کے 3-4 صوبے بنا لو، KP کے 2-3 بنا لو، اسی طرح سندھ کے، اسی طرح بلوچستان کے، تاکہ ایڈمنسٹریٹیولی
آپ بہتر پوزیشن میں ہو کہ اس صوبے کو ڈیولپ کر لیں. آپ وہ کرتے نہیں ہیں. بس وہ یہ بڑے بڑے لوگ اپنی بادشاہی چاہتے ہیں کہ میری سلطنت بڑی ہو. عام لوگ بے شک اس میں خوار ہوتے رہے. تو بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس میں بہت سچائی ہوگی اور ہے بھی. خیر لاسٹلی ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں، ہم ہر بندے کی آگے کی امید اچھی رکھتا ہے انسان. صحیح. تو لانگ ٹرم ایکسپیکٹیشنز اور گولز آپ کے خیال سے کیا ہوں گے اس مرجر کے؟ ایونچولی یہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی. بہتری بہت مشکل لفظ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں چلیں ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی میں ڈیوائڈ کر دیتے. نہ وہ ہوگی نہیں. آپ یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اگر میں خیبر پختونخوا کے صدرن ڈسٹرکٹ دیکھ لوں، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، یہ علاقے، اس کو اگر آپ 75 سالوں میں ڈیولپ نہ کر سکے، وہ تو فاٹا نہیں تھا، وہ تو سیٹلڈ ایریا تھا، اس کو آپ نے نیگلیکٹ کیا. چترال اور گلگت چلے جائے، ان کو آپ نے ڈیولپ کیا. یہ پیریفریز والے جو دور کے علاقے ہیں ادھر آپ کی نظر نہیں پڑتی، تو فاٹا پہ آپ کی کیسے نظر پڑے گی؟ ہاں اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کر لی، آپ نے وہ جو وعدے کیے ہیں، جو لکھ کے دیا ہے، اس پہ عمل شروع کر لے. 110 بلین آپ سالانہ لگا لے، فاٹا ایک سال میں جنت بن جائے گا. لیکن جنت تو کیا، دوزخ کی طرف آپ دھکیل رہے ہو. یہ جانی خیل میں جو ابھی منرل نکلے ہیں، اس کا 1% بھی لوگوں پہ لگا رہے. کتنے معدنیات سے بھرا ہوا ہے فاٹا. ممند کا ماربل ہے، وزیرستان کا گولڈ ہے، آئل ہے، تانبا ہے، یو نیم اٹ. 11 ملین ٹن کی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کاپر کی وہاں پہ وہ ہے. کاپر وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور لے گئے بیچ رہے ہیں. 1% لوگوں پہ لگایا. کس کو ہم روئے؟ حالانکہ قانون آپ کا، آئین آپ کا یہ کہتا ہے، 18ویں ترمیم نے تو اس کے اوپر ٹپا لگا لیا کہ صوبے کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اوپر اس صوبے کے لوگوں کا پہلا حق ہوتا ہے. جب ان کے حق سے زیادہ ہو تو پھر دوسرے صوبوں کو دے دیں. لیکن کاپر کا آپ ریکارڈ چیک کر لیں، جو مجھے پتا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو سوائے چوکیدار اور لیبر کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم 10% تو اس انکم کا اس علاقے کے اوپر لگا لیتے. تو یہ ہمارے لیگل فریم ورک میں اگر ہے تو یہ امپلیمنٹ کیسے نہیں ہوتا؟ کون کرائے گا امپلیمنٹ؟ یہ بھی بات تھی. اس موقع پہ اور اس بات پہ آئی واز ہوپنگ کہ ہم کسی پازیٹیو اور پازیٹیو یہ ہے، پازیٹیو آپ کو دے دو. میں یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر آپ نے لوکل لوگوں کو ان کا حق دینا شروع کر لیا تو چیزیں فوراً بہتری کی طرف شروع ہو جائے گی. ان کو سٹیک ہولڈر بنا دو، ان کے عقل سے فائدہ اٹھا لو، ان کو اپنا پاکستانی سمجھو. اگر وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، یہاں سے بھیجتے ہیں کہ وہاں تم ڈی سی لگو یا کرنیل لگو، فلانا لگو، کام کرو، تو وہ میرے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتا؟ میں بھی تو اسی طرح پاکستانی ہوں. میں تو جب اٹانمس تھا اس وقت بھی بغاوت نہیں کی پاکستان سے. اب تو مرج کر لیا، اب تو فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، اب میں کدھر بھاگوں گا؟ اچھا یہ ایک سوال مجھ سے شاید رہ گیا، مرجر کے اوپر کوئی احتجاج لوکلی تو نہیں ہوئے یا ہوئے ہیں؟ مرجر کے خلاف احتجاج تو ہوئے ہیں بتیرے. یہاں بلو ایریا ہم نے بھروا دیا تھا لوگوں سے احتجاج کرتے ہوئے کہ نہ کرو. جلسے کیے. نہیں فاٹا کے لوکل لوگ تھے پورا یہ بلو ایریا. مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا. محمودہ چکزئی نے کنونشن سینٹر بھر لیا، پورے فاٹا کے لوگ آئے تھے. اسلام آباد ہوٹل میں کیا تھا جلسہ. تو یہ اس کا کوئی نوٹس کسی نے نہیں لیا. جلسے کیے، جلوس کیے، پریس کانفرنس کیے، ہر جگہ بولے. چلیں ہم ماشاءاللہ آپ سے بات کر کے فاٹا کے اوپر بہت سی چیزیں جس سے لوگ بھی انویئر ہوں گے اس کے بارے میں بہت کلیئرٹی مل گئی. سو تھینک یو فار یور انپٹ. پلیزر. سو دس واز آور ڈسکشن فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایاز وزیر صاحب کا انپٹ پسند آیا ہوگا. اف یو ہیو اینی اوپینینز آف یور اون تو پٹ دیم ڈاؤن ان دا کامنٹس اینڈ ویل میٹ اگین نیکسٹ ویک ود another episode.